بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ دین۔ دوستو، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ذی الحج کے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں بتانے والے ہیں، اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ دوستو، یہ دن آنے ہی والا ہے، یعنی 9 ذی الحج، جس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو یعنی ان کی فضیلت کو دھیان سے سنیں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ جانکاری اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ تو آئیے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ ذی الحج اسلامک سال کا آخری مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذی الحج مہینے کے 10 دن عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں کا بیان قرآن میں خاص طور سے ہوا ہے۔ ان 10 دنوں کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ! ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک کام اللہ کو سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ! ان 10 دن کی نفل عبادت دوسرے دنوں کی نفل عبادت سے افضل ہے۔ ان دنوں کی فرض عبادت دوسرے دنوں کی فرض عبادت سے افضل ہے۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان دنوں کی نفل عبادت عام دنوں کی فرض عبادت سے بھی افضل ہو گئی۔ 9 ذی الحج کے دن اللہ تعالیٰ سال کے باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں سے ایک دن 9 ذی الحج ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین اسلام کو مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ دوستو، کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ ذی الحج کا 10واں دن سب دنوں سے افضل ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث شریف ہے۔ یہ فضیلتوں کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں تمام بنیادی عبادتیں جمع ہوتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، صدقہ۔ ان دنوں کے علاوہ اور کسی دن یہ عبادتیں جمع نہیں ہوتی۔ یہ فتح الباری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ان دنوں میں جستجو سے عبادت کرنا چاہیے، خاص طور سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں تکبیرات کہتے تھے، یہاں تک کہ بازار میں بھی ان کا ورد کرتے اور ان کی تکبیرات شروع کر دیتے۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ان 10 دنوں میں قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ دوستو، آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح مسلم کی ایک اور حدیث شریف۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن کا روزہ گزشتہ یعنی گزرے ہوئے سال اور آئندہ یعنی آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر ایک شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو اس کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کر دو، اور آپ کے اپنے چینل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔